تو وہ لوگ اپنے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان معلوم دہشت گردوں کو فوری طور پر فکس کرنے کی ضرورت ہے اور رینجرز اور پولیس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑیں اور آرمی کی جو پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ امن و امان بہت بہتر رہے گا. میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں, کراچی کی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے. بہت سازشیں ہوئیں, کل رات کے 1-1:30-2 بجے تک اس بات کی کوشش کی گئی کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو سکے. دائرے جب ابہام ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتا ہے, تو اس سے ووٹر پہ اثر پڑتا ہے اور لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم کس دور میں رہتے ہیں, پوری دنیا کی میں جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اور جو بنیادی جمہوریت ہے اس کے حوالے سے آخری دن تک کنفیوژن کا شکار جان بوجھ کر رکھتے ہیں تاکہ نچلی سطح پر لوگ حق رائے دہی استعمال کر کے لوگوں کو بااختیار نہ بنا سکیں. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہماری جمہوری جماعتوں کا آمرانہ طرز عمل ہے. یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کراتے, یہ وصیت پہ چلتے ہیں, یہ وراثت پہ چلتے ہیں, یہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں. یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی گراس روٹ لیول پر حق رائے دہی نہیں دینا چاہتے اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ منتخب ہوں, چونکہ یہ خاص وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ اپنی پارٹیوں کو چلاتے ہیں. تو جو پولیٹیکل ورکر نچلی سطح پر آ سکتا ہے اس کا راستہ بھی روکتے ہیں. ان سازشوں کو ہمیں ناکام کرنا ہے. آج کراچی کے لیے موقع ہے میک اور بریک کا. اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالے, جماعت اسلامی کو آ کر بھرپور نمائندگی نہیں دی, تو آپ یقین کریں یہی حالات ہوں گے آپ کے. اسی طرح ہمارے نوجوان برباد ہوں گے, کوئی آواز نہیں ہوگی. اسی طرح لوگ بیچیں گے, کراچی کی سوداگری کریں گے, بلیک میلنگ کی سیاست کریں گے, اپنے مفادات کو پورا کریں گے اور کراچی کو بیچیں گے. اور اسی طرح جو وڈیرہ شاہی سسٹم اس وقت شہر کراچی, حیدرآباد اور پورے سندھ میں موجود ہے, یہ وڈیرے اور طاقتور ہو جائیں گے. ان وڈیروں کی طاقت کو توڑنا ہے, ان جاگیرداروں کی ذہنیت پر اگر کوشچن کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ نکلیں اور ووٹ ڈالیں, جماعت اسلامی کو کامیاب کریں. انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف سے ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یو سی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر نشان لگائیں ترازو پر, تو اس کے نتیجے میں شہر کا میئر بنے گا. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے اس کی بہت پہلے بھی مخالفت کی تھی جب یہ پرائیویٹ گارڈز کو ہائر کر رہے تھے. پولیس کو ہونا چاہیے, رینجرز کو ہونا چاہیے, ایف سی کو ہونا چاہیے, فوج کو ہونا چاہیے. ہمارے پاس اتنی تعداد موجود ہے تو کیوں پرائیویٹ گارڈ لے کر اپنی مرضی کے کوئی نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے ڈپیوٹ کرنا چاہیے اپنے جوانوں کو, جو پولیس کے ہوں, رینجرز کے ہوں, اور فوج کے ہوں, اور ایف سی کے ہوں. تو اسی طرح جہاں بھی یہ نقص موجود ہے کہ اب تک جو ہے وہ عملہ نہیں پہنچا ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر اب اس کام کو کر لیا جائے اور کسی صورت میں بھی لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم نہ کیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا, ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے یہ بھی کہا کہ اب آنے والا میئر جو ہوگا وہ ایم کیو ایم کی خیرات کے اوپر ہوگا, کیونکہ اب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا جو میئر ہے اب وہ خیرات کے طور پر؟ دیکھیں, اگر ایم کیو ایم میں جان ہوتی, اگر مہاجر عوام ان کو رسپونڈ کر رہے ہوتے, انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ بائیکاٹ نہ کرتے, وہ بلکہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے. اور آپ سب لوگ جو آج ڈیوٹی پر ہیں, آپ کے ووٹ بھی پڑ چکے ہوتے. صحیح ہے, اس لیے وہ تو فرار اختیار کیا ہے, بھاگ گئے ہیں. وہ پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے, انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے. جب آخر میں جماعت اسلامی نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا ہے. میری ابھی بھی خواہش ہے, آ جائیں, کیمپ لگا لیں اور لوگوں سے کہیں کہ ووٹ ڈالیں, تو پتہ چل جائے گا ان کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عابد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حلقہ بندی ہوئی ہے گڈاب, ملیری اور سوراب گوٹی, وہاں 2400 اور 3000 آبادی پر, میرا پورا سوال سنیے. جی اور کچھ آبادی, کچھ یوسیز جو ہیں وہ 80,000 اور 40,000 پہ بھی ہیں. آپ اس تقسیم سے مطمئن ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے کیا کہا میں مطمئن ہوں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. اچھا,
اور کیا جو 246 آپ کو لگتا ہے کہ آپ 246 کو ہی کلین سویپ کر لیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ حلقہ بندیوں پہ ہمیں شدید اعتراض ہیں. یہ حلقہ بندیاں بنیادی طور پر حکومت نے کی. حکومت نے اس طرح کی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ حلقہ بندیاں جو ہیں ان کی تعداد پورے یونین کمیٹیوں کی اتنی ہوگی 246. ٹاؤنز کی ڈیمارکیشن حکومت نے کی. حکومت کے ساتھ اتحادی ہے MQM. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے بعد ٹاؤنز کی تعداد پہ اور آبادی کو لے کر الیکشن کمیشن کو دیا اور تجویز کر کے دیا کہ یہ حلقے ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اس ٹاؤن کی آبادی کو UC کی آبادی کے تعداد کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا اور جتنے نمبر بنے وہ سامنے آ گئے. اب ظاہر ہے اس میں مسئلہ پیپلز پارٹی کا اور MQM کی ملی بھگت کا ہے جو انہوں نے اس وقت اعتراض نہیں کیا پراپر. کورٹ میں بھی بعد میں گئے. ریجیم چینج کے موقع پر انہوں نے اس مسئلے کو جینون مسئلے کو نہیں اٹھایا. اس وقت یہ ڈی نوٹیفائی کرواتے, اس وقت بیٹھ جاتے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس وقت تو انہوں نے اپنے ووٹ کراچی کے مینڈیٹ کو پھر بیچا, سوداگری کی, اور بعد میں اسی سوداگری کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو ہمیں شدید تحفظات ہیں نمبر آف UCs پر بھی اور ڈیلیمیٹیشن پہ بھی اور ڈیمارکیشن پہ بھی, نمبر آف ٹاؤنز اور اس کی حیت پہ بھی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے سال یہ الیکشن نہیں کرائیں گے اس کو بنیاد بنا کر. ہم تو ووٹر لسٹ بھی پراپر نہیں ہے, مردم شماری بھی PTI اور MQM نے مل کر منظور کی. وفاقی کابینہ نے جعلی مردم شماری, ہماری گنتی کم کر دی, ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا. ان لوگوں نے جنہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ کراچی سے لیا تھا, وفاقی کابینہ نے اس جعلی مردم شماری کی منظوری کیوں دی؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے یہ پارٹیاں اور MQM اسی کو بنیاد بنا کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے الیکشن ہونا چاہیے, سارے تحفظات کے باوجود ہونا چاہیے, اور کبھی بھی یہاں پر پراپر طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے. اسی لیے تو جماعت اسلامی ان ساری پارٹیوں کو کہتی ہے, ساری بڑی پارٹیوں کو, الیکشن ریفارمز پر آ جاؤ, بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. اور ہم تو بہت بڑا ایک وہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ MQM اگر بھاگی ہے ڈیلیمیٹیشن پر تو پیپلز پارٹی سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے تو آپ UCs کی بنیاد پر میئر کا انتخاب مت کریں, چاہے جماعت اسلامی کی اکثریت آ جائے پوری. آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں میئر کا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. MQM نے مخالفت کی ڈائریکٹ الیکشن کرانے کی, پیپلز پارٹی نے مخالفت کی کراچی میں ڈائریکٹ الیکشن کرانے کی. ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کیسے مسئلہ پیدا ہوتا؟ دونوں نے مخالفت کی اور اب بھاگ رہے ہیں. تو بھاگنے تو نہیں دیں گے, یہ خود بھاگ گئے, الیکشن سے نہیں بھاگنے دیا ہم نے. بہت شکریہ. جی حافظ صاحب, یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال نے کل رات میں بیان دیا کہ جب نعمت اللہ دور صاحب ان کا دور ختم ہوا تو صرف تختیاں تھی, کوئی پروجیکٹ نہیں تھا, اور 3 مہینے میں میں نے ان کی ساری پرفارمنس جو بھی تھی وہ ختم کر دی. اس کے اوپر اپنی پرفارمنس یار اس باتوں پہ میں کل بھی رات کو کہا تھا کہ یہ انتہائی احمقانہ قسم کے بیانات ہیں. کراچی کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس شہر کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا جو سن 87 سے لے کر 2001 تک MQM نے برباد کیا تھا, پورے بلدیہ پہ قبضہ کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی تقریباً یہی ملتی جلتی صورتحال تھی جب نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے.